بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، بھائیوں، میری عزت مآب ماؤں اور میری بہنوں، اللہ رب العالمین آپ سب پر اپنی تمام رحمتیں نازل فرمائے۔ جن لوگوں نے قرآن مجید سیکھنے، قرآن مجید کے سائے میں بیٹھنے کا عزم کیا، اس کے لیے وقت نکالا، اس کے لیے کوشش کی، اس کے لیے ایثار کیا، قربانی کی، اللہ رب العالمین ان کی کوشش کو قبول فرمائے، ان کے ایثار کو قبول فرمائے، ان کی محنت کو قبول فرمائے۔ قرآن مجید کا سایہ، اس کی روشنی، اس کا نور ہم سب کو عطا فرمائے، اسے ہماری قبروں میں ہمارا ساتھی بنائے، روز آخرت اس کی شفاعت ہم کو عطا فرمائے۔ مکمل ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اللہ اچھے ناموں کا مستحق ہے، اس کو اچھے ہی ناموں سے پکارو، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے نام رکھنے میں راستی سے، سیدھے راستے سے منحرف ہو جاتے ہیں۔ جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں اس کا بدلہ وہ پا کر رہیں گے۔ قرآن مجید میں کئی جگہوں پر اللہ رب العالمین کے اسماء الحسنی موجود ہیں۔ یہ سورہ حشر میں موجود ہیں، سورہ طٰہٰ میں موجود ہیں، سورہ بنی اسرائیل میں موجود ہیں، اور صحیح بخاری کی روایت ہے کہ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے 99 اسماء حسنی، بندہ جب اپنے رب کو پکارے، جب اس سے دعا مانگے، جب اسے یاد کرے تو انہی اسماء حسنی کے ساتھ اسے یاد کرنا چاہیے۔ اپنی جانب سے کوئی نیا نام رکھنے کی کوشش کرنا یہ مناسب نہیں ہے، اور کفار اور مشرکین یہ حرکت کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے نئے نام اپنی جانب سے دینے کی کوشش کیا کرتے تھے، اور اس میں راستی سے منحرف ہو جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں اس کا بدلہ وہ پا کر رہیں گے۔ ہماری مخلوق میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق ہدایت اور حق ہی کے مطابق انصاف کرتا ہے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے، تو انہیں ہم بتدریج ایسے طریقے سے تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ انہیں خبر تک نہ ہو۔ قرآن مجید کی آیات کو جھٹلانا، اللہ رب العالمین کی آیات کو جھٹلانا، جھٹلانے کا ایک مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی اعلان کرے کہ میں اس کو یقین نہیں کرتا، میں اس کو نہیں مانتا، میں اس کو جھٹلاتا ہوں۔ لیکن ایک دوسرا طریقہ جو آج ہم اپنے چاروں طرف دیکھتے ہیں کہ آدمی یوں تو اعلان کرتا ہے کہ وہ قرآن مجید پر ایمان رکھتا ہے، لیکن قرآن مجید کے اندر دیے گئے حکم کے اوپر عمل کرنے سے گریز کرتا ہے۔ اس کا عمل قرآن مجید کے حکم کے صریحاً برخلاف ہوتا ہے، یہ بھی قرآن مجید کو جھٹلانا ہے۔ اور اسی طرح وہ جہاں اللہ رب العالمین حق اور انصاف کے لیے انسانوں کو پکارتا ہے، ان کو کھڑا کرنا، ان کو آگے آنا، ان کا ایثار، ان کی قربانی، وہ آدمی کہتا ہے کہ میں حق پر یقین تو رکھتا ہوں، لیکن یہ کام میرا نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کسی اور سے لے لے گا۔ ایکشن سے گریز کرتا ہے، پرو ایکٹیو نہیں ہوتا۔
یاد رکھیے کہ جو اس موقع پر پیسو ہو جاتا ہے، سست پڑ جاتا ہے، قدم اٹھانے سے گریز کرتا ہے، وہ بھی اللہ کی آیات کو جھٹلاتا ہے۔ اور جو لوگ اس طرح کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ ایسے طریقے سے ان کو تباہی کی طرف لے جائے گا کہ انہیں خبر تک نہ ہوگی۔ معاشرے کے اندر آہستہ آہستہ ایسی برائیاں پھیلنی شروع ہو جاتی ہیں کہ جو پورے معاشرے کو گھن کی طرح کھا جاتی ہیں۔ معاشرے کے اندر کہیں قتل ہوتا ہے، کہیں غارت گری ہوتی ہے، کہیں معاشی بدحالی ہوتی ہے، کہیں آسمانی آفات ہوتی ہیں، کہیں بارش ہو رہی ہوتی ہے طوفانی، کہیں سیلاب آ رہے ہوتے ہیں، کہیں زلزلے آ رہے ہوتے ہیں۔ یہ اس وجہ سے کہ وہ تباہی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اور انہیں خبر تک نہیں ہوتی۔ اس لیے ایسے موقع پر ضرورت ہوتی ہے کہ بندے اپنے رب کی جانب رجوع کریں، اس کی جانب پلٹیں، اپنے اعمال کی اصلاح کریں، اور قرآن مجید کی آیات سے اگر کوئی تبدیلی نظر آ رہی ہے ان کے عمل کے اندر، تو اپنے عمل کو قرآن مجید کے حکم کے مطابق بنائیں۔ میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں، میری چال کا کوئی توڑ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ وہ سمجھانے والے بھیجتا ہے، انبیاء بھیجتا ہے، صلحاء بھیجتا ہے، نیک لوگ بھیجتا ہے جو سمجھاتے ہیں، لوگوں کو راہ راست کی جانب لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لوگ راہ راست پر نہ آئے تو عذاب فوری طور پہ نہیں آتا، لیکن بالآخر وہ عذاب سے دوچار ہو کر رہتے ہیں۔ اور کیا ان لوگوں نے کبھی سوچا نہیں، ان کے رفیق پر جنون کا کوئی اثر نہیں، وہ تو ایک خبردار کرنے والا ہے جو برا انجام سامنے آنے سے پہلے صاف صاف متنبع کر رہا ہے۔ کفار مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ الزام لگاتے تھے کہ خدا نخواستہ آپ کسی جنون میں مبتلا ہو گئے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ نہیں، تمہارا یہ ساتھی، تمہارا یہ رفیق یہ کسی جنون میں نہیں مبتلا ہوا، یہ تو تمہیں بتا رہا ہے، اطلاع دے رہا ہے، ہمدرد ہے تمہارا، محسن ہے تمہارا، تباہی آنے سے پہلے تمہیں بتا رہا ہے کہ آگے خطرہ موجود ہے، اپنے اعمال کی اصلاح کر لو۔ کیا ان لوگوں نے آسمان و زمین کے انتظام پر کبھی غور نہیں کیا، اور کسی چیز کو بھی جو خدا نے پیدا کی ہے آنکھیں کھول کر نہیں دیکھا؟ اور کیا یہ بھی انہوں نے نہیں سوچا کہ شاید ان کی مہلت زندگی پوری ہونے کا وقت قریب آ لگا ہو؟ پھر آخر پیغمبر کی اس تنبیہ کے بعد اور کون سی بات ایسی ہو سکتی ہے جس پر یہ ایمان لائیں؟ جس کو اللہ رہنمائی سے محروم کر دے اس کے لیے پھر کوئی رہنما نہیں۔ ہدایت اللہ رب العالمین کی طرف سے، لیکن اس ہدایت کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ ہدایت بندے کو مل جائے، نیکی کی توفیق، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کا احسان ہے، اس نے نیکی کی توفیق دی، ہمارے اندر یہ طاقت نہیں تھی۔ لیکن جب نیکی کی توفیق ملے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کا کرم، اس کا احسان، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اور اللہ انہیں ان کی سرکشی ہی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتا۔ وہ جو اس کا انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سرکشی میں آگے تک چھوڑ دیتا ہے تاکہ دلیل پوری طرح قائم ہو جائے، اور روز آخرت جب انہیں عذاب دیا جائے تو وہ یہ نہ کہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا۔ یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر قیامت کی گھڑی کب نازل ہوگی؟ تو اس کا علم میرے رب ہی کے پاس ہے، اسے اپنے وقت پر وہی ظاہر کرے گا۔ آسمانوں اور زمین میں وہ بڑا سخت وقت ہوگا، وہ تم پر اچانک آ جائے گا۔ یہ لوگ اس کے متعلق تم سے اس طرح پوچھتے ہیں گویا کہ تم اس کی کھوج میں لگے ہوئے ہو۔ کہو اس کا علم تو صرف اللہ کو ہے، مگر اکثر لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہیں۔ قیامت کب آئے گی؟ یہ ایک ایسا علم ہے جو اللہ رب العالمین کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اس آخرت کی نشانیاں تو بتائی ہیں، اور آپ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، اپنے شہادت کی انگلی اور ہاتھ کی درمیانی انگلی ملائی
جوڑی، اٹھائی، سب کو دکھائی، کہا کہ میں اور آخرت اس طرح ہے، گویا اب میرے بعد آخرت ہی ہے، درمیان میں کوئی اور آنے والا نہیں ہے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب مجھے دنیا میں بھیجا گیا تو اسرافیل سور منہ سے لگائے رب کے حکم کے انتظار میں کھڑے، گویا آخرت آنے والی ہے، لیکن اس کا حقیقی وقت کیا ہوگا اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی رسول پوچھنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو آخرت کے بارے میں پوچھ تو رہا ہے، لیکن یہ بتا کہ کیا تو نے کوئی تیاری کی ہے؟ وہ صحابی عاجزی کے انداز میں، انکساری کے انداز میں کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرائض کی پابندی کرتا ہوں، کبائر سے اجتناب کرتا ہوں، نفل ادا کرنے کی کوشش کیا کرتا ہوں، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ کا عشق میرے دل میں بسا ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیرے حق میں یہ محبت، یہ عشق بہت مبارک ہو، تو آخرت میں اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس کا عشق، جس کی محبت تیرے دل میں بسی ہوئی۔ میرے دوستو، ذرا ہم بھی اپنے دل کا جائزہ لیں، اس دل کے اندر کون بسا ہوا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی عظیم الشان ہستی، یا کوئی اور چیز ہے کہ جس کو ہم نے دل میں بسا لیا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، اللہ ہی جو کچھ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اور اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت سے فائدے اپنے لیے حاصل کر لیتا، مجھے کبھی کوئی نقصان نہ پہنچتا، میں تو محض ایک خبردار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو میری بات مانیں۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی کی جنس سے اس کا جوڑا بنایا، سیدنا آدم علیہ السلام، اور انہی سے اماں حوا کو پیدا فرمایا تاکہ اس کے پاس سکون حاصل کرے۔ پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانک لیا تو اسے ایک خفیف سا حمل رہ گیا جسے لیے لیے وہ چلتی پھرتی رہی۔ پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں نے مل کر اللہ اپنے رب سے دعا کی، اگر تو نے ہم کو اچھا سا بچہ دیا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے۔ مگر جب اللہ نے ان کو ایک صحیح سالم بچہ دے دیا تو وہ اس کی اس بخشش و عنایت میں دوسروں کو اس کا شریک ٹھہرانے لگے، کہنے لگے کہ یہ فلاں نے دیا ہے، فلاں دیوی نے، فلاں دیوتا نے، یہ اللہ رب العالمین کے علاوہ یہ فلانے کی نظر عنایت ہے، یہ فلانے کا کرم ہے۔ اللہ بہت بلند و برتر ہے ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ کیسے نادان ہیں یہ لوگ کہ ان کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو بھی پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، جو نہ ان کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ آپ اپنی مدد ہی پر قادر ہیں۔ اگر تم انہیں سیدھی راہ پر آنے کی دعوت دے دو تو وہ تمہارے پیچھے نہ آئیں، تم خواہ انہیں پکارو یا خاموش رہو، دونوں صورتوں میں تمہارے لیے یکساں ہی ہے۔ تم لوگ خدا کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہو وہ تو محض بندے ہیں جیسے تم بندے ہو، ان سے دعائیں مانگ دیکھو، یہ تمہاری دعاؤں کا جواب دیں اگر ان کے بارے میں تمہارے خیالات صحیح ہیں۔ کیا یہ پاؤں رکھتے ہیں کہ ان سے چلیں؟ کیا یہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ ان سے پکڑیں؟ کیا یہ آنکھیں رکھتے ہیں کہ ان سے دیکھیں؟ کیا یہ کان رکھتے ہیں کہ ان سے سنیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو کہ بلا لو اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو، پھر تم سب مل کر میرے خلاف تدبیریں کرو اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو۔ بلا لو لات کو، منات کو، حبل کو، عزا کو، تمام دیوی دیوتاؤں کو، میرے خلاف سازش کرو، میرے خلاف تدبیر کرو، مجھے مہلت نہ دو۔ میرا حامی و ناصر وہ اللہ ہے، وہ خدا ہے جس نے یہ کتاب نازل کی ہے، اور وہ نیک آدمیوں کی حمایت کرتا ہے۔ بخلاف اس کے
تم جنہیں خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ خود اپنی مدد ہی کرنے کے قابل ہیں، بلکہ اگر تم انہیں سیدھی راہ پر آنے کے لیے کہو تو وہ تمہاری بات سن بھی نہیں سکتے۔ بظاہر تم کو ایسا نظر آتا ہے کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، مگر فی الواقع وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے۔ اے نبی، نرمی و درگزر کا طریقہ اختیار کرو، معروف کی تلقین کیے جاؤ اور جاہلوں سے نہ الجھو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دنیا کے اندر تمام داعیان حق کو 3 نکاتی ایجنڈا دیا جا رہا ہے کہ نرمی و درگزر کا طریقہ اختیار کرو، فوراً بد دعا نہ کر دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن اخلاق کا مجموعہ، اور قرآن مجید میں ہی یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ اگر تم تنخو ہوتے، اگر سخت گیر ہوتے، یہ چاروں طرف سے تمہارے چھٹ جاتے، لیکن نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت کرنے والے، ہمدردی کرنے والے، دشمنوں کو بھی دعائیں دینے والے۔ معروف کی تلقین کیے جاؤ، نیکی کی طرف لوگوں کو بلاتے رہو اور جاہلوں سے نہ الجھو۔ یہ جاہل جو تمہیں کبھی ادھر کبھی ادھر کی باتیں کرتے ہیں، یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اور کبھی شیطان تمہیں اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگو۔ یہ جاہل جب بحث و مباحثے میں الجھ جاتے ہیں، تمہیں غصہ آتا ہے، شیطان اکساتا ہے، فوراً اللہ کی پناہ مانگ لو، وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ حقیقت میں جو لوگ متقی ہیں ان کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال اگر انہیں چھو بھی جاتا ہے تو وہ فوراً چوکنے ہو جاتے ہیں، اور پھر انہیں صاف نظر آنے لگتا ہے کہ ان کے لیے صحیح طریقہ کار کیا ہے۔ کبھی شیطان کے بہکاوے میں آ کر چھوٹی سی بھی غلطی کر بیٹھے، فوراً اپنے رب کی طرف پلٹتے ہیں، اس غلطی کے اوپر اصرار نہیں کرتے۔ یاد رکھیے گا، اسی سورہ اعراف میں ایک رویہ سیدنا آدم علیہ السلام، ایک رویہ ابلیس نے اپنی غلطی پر اصرار کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ قرار دیا۔ اور سیدنا آدم علیہ السلام جب غلطی ہوئی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی، اس کی طرف پلٹ آئے، اس سے توبہ کی، اس سے استغفار کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ بھی قبول فرمائی، ان کے درجات بھی بلند فرمائے۔ رہے ان کے یعنی شیاطین کے بھائی بند، تو وہ انہیں ان کی کجروی میں کھینچے لیے چلے جاتے ہیں، ان کے غلط راستے پر ان کو کھینچے لیے چلے جاتے ہیں، اور انہیں بھٹکانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے۔ اے نبی، جب تم ان لوگوں کے سامنے کوئی نشانی یعنی معجزہ پیش نہیں کرتے تو یہ کہتے ہیں کہ تم نے اپنے لیے کوئی نشانی کیوں نہ انتخاب کر لی۔ ان سے کہو، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب نے میری طرف بھیجی ہے۔ یہ قرآن مجید، اس سے بڑی نشانی اور کیا ہوگی؟ اس سے بڑا معجزہ کیا ہوگا؟ 15 صدیاں گزر گئیں، یہ کتاب بالکل اسی طرح ہمارے ہاتھوں میں جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا جبریل امین کے ساتھ دور فرمایا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکا۔ میں تو اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب نے میری طرف بھیجی ہے۔ یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں تمہارے رب کی طرف سے، اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے قبول کریں۔ جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو۔ قرآن مجید کی تلاوت سننے کے آداب، جب قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہو تو آپس کی بات چیت نہ کرو، آپس کی گفتگو نہ کرو، ایسا رویہ اختیار نہ کرو جیسے تم اس کی جانب متوجہ ہی نہیں ہو۔ وہاں پر ادب، وہاں پر احترام، وہاں پر خاموشی، وہاں کان لگا کر سنو، شاید کہ تم پر بھی رحمت ہو جائے۔ اے نبی، اپنے رب کو صبح و شام یاد کیا کرو، دل ہی دل میں، زاری اور خوف کے ساتھ، اور زبان سے بھی ہلکی آواز کے ساتھ۔ تم دل ہی دل میں یاد کرو، اللہ رب العالمین جاننے والا ہے۔ تم زبان کی آواز کے ساتھ یاد کرو، وہ سننے والا۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، بندہ جب محفل میں اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کی محفل میں بندے کو یاد فرماتا ہے۔ بندہ جب تنہائی میں اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تنہائی میں اپنے بندے کو یاد کرتا ہے۔
تم اس کا ذکر کرو، تم اسے یاد کرتے رہو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، جو اللہ کو یاد نہیں کرتے، جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے، وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ جو فرشتے تمہارے رب کے حضور تقرب کا مقام رکھتے ہیں، وہ کبھی اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں آ کر اس کی عبادت سے منہ نہیں موڑتے۔ جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں ان کو بڑائی نہیں چھو کے گزرتی، ان کو غرور نہیں آتا، وہ اس کی بندگی سے منہ نہیں موڑتے، وہ اسی کی تسبیح کرتے ہیں، اس کے آگے جھکے رہتے ہیں۔ یہاں پر سورہ آراف مکمل ہوتی ہے اور اب سورہ انفال کا آغاز ہو رہا ہے۔ ابھی ہم نے جو 2 صورتیں پڑھی یہ مکی صورتیں تھیں، لیکن سورہ انفال مدنی صورت ہے، اور یہ مدنی صورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سن 2 ہجری میں نازل فرمائی گئی ہے، یعنی غزوہ بدر کے فوراً بعد۔ انفال کہتے ہیں مال غنیمت کو۔ مسلمانوں نے پہلی مرتبہ کسی جہاد میں حصہ لیا تھا، کسی جنگ میں حصہ لیا تھا، وہاں پر اس بات کی ضرورت پیش آئی کہ مال غنیمت کی تقسیم کے حوالے سے قرآن مجید کے واضح احکامات لوگوں کے سامنے بھیجے جائیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ انفال نازل فرمائی۔ یہ وہ صورت ہے جس میں انسانوں کو جہاد پر بھی اکسایا گیا ہے، جہاد کی عبادت کے تصور کو بہت واضح کر کے انسانوں کے سامنے پیش کیا گیا ہے، اور پھر جہاد سے متعلقہ بہت سارے مسائل پر احکامات بھی دیے گئے۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے، کہ تم سے انفال کے متعلق پوچھتے ہیں، مال غنیمت کے متعلق۔ یہ مال غنیمت، یہ انفال تو اللہ اور اس کے رسول کے ہیں۔ پہلا اصول طے کر دیا گیا کہ یہ مال غنیمت جو جنگ کے میدان میں جمع ہوگا یہ اللہ اور اس کے رسول کا۔ جاہلیت کے زمانے میں جب جنگیں ہوا کرتی تھیں تو اس زمانے میں مال غنیمت کا اصول یہ طے پاتا تھا کہ جو لوگ جنگ کے اندر حصہ لے رہے ہوتے تھے ان میں سے جو آدمی جتنا مال غنیمت جمع کر لیتا یہ اس کا ہو جاتا، وہ مالک بن جاتا تھا۔ لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان بدر کے اندر موجود تھے تو اس وقت کچھ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسے تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت میں ان کے چاروں طرف ڈٹے ہوئے تھے، تنے ہوئے تھے۔ کچھ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسے تھے کہ جو دشمن کا پیچھا کر رہے تھے اور اس دشمن کو گرفتار بھی کر رہے تھے۔ ایک تیسرا دائرہ وہ تھا جو مال غنیمت جمع کر رہا تھا۔ وہ جو تیسرے دائرے نے مال غنیمت جمع کیا، سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ جو 2 گروہ تھے یہ تو زیادہ نیکی کے کام میں لگے ہوئے تھے، اب ان کا کیا حصہ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے پوری بات وضاحت کے ساتھ سورہ انفال میں ارشاد فرما دی کہ تم سے انفال مال غنیمت کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ انفال مال غنیمت تو اللہ اور اس کے رسول کے ہیں، پس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس کے تعلقات درست کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ یہاں پر آپس کے تعلقات کو درست کرنے کے بارے میں کہا گیا، اللہ سے ڈرو، یہ آپس کے تعلقات کو درست رکھنا، یہ قرابت داری کے حقوق ادا کرنا، معاشرے کے اندر بیٹا بیٹی ماں باپ کے حقوق ادا کریں، بھائی بہن کے حقوق ادا کریں، عزیزوں کے رشتہ داروں کے حقوق ادا کریں، والدین بچوں کے حقوق ادا کریں، پڑوسیوں اور ہمسایوں کے حقوق ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپس کے تعلقات کو درست رکھو، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں،
اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر اعتماد رکھتے ہیں۔ دوستو، قرآن مجید کی آیات جب اہل ایمان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، تو ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ کے ذکر کو سننے کے بعد وہ اپنی جگہ اسی طرح بیٹھے رہیں۔ ان کے رویے میں، ان کی کیفیات میں تبدیلی آتی ہے، وہ لرز جاتے ہیں، اپنی جگہ کانپ جاتے ہیں۔ کس عظیم الشان ہستی کا نام لیا گیا ہے، کس عظیم الشان ہستی کو پکارا گیا ہے، اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر اعتماد رکھتے ہیں۔ جو نماز قائم کرتے ہیں، جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، ایسے ہی لوگ حقیقی مومن ہیں۔ ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں، قصوروں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے۔ اس مال غنیمت کے معاملے میں بھی ویسی ہی صورت پیش آ رہی ہے جیسے اس وقت پیش آئی تھی جب کہ تیرا رب تجھے حق کے ساتھ تیرے گھر سے نکال لایا تھا، اور مومنوں میں سے ایک گروہ کو یہ سخت ناگوار تھا۔ وہ اس حق کے معاملے میں تجھ سے جھگڑ رہے تھے، درا حالانکہ وہ صاف صاف نمایاں ہو چکا تھا۔ ان کا حال یہ تھا کہ گویا وہ آنکھوں دیکھے موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں۔ واقعے کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں موجود تھے۔ کفار مکہ تھے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکے سے مدینے ہجرت کے بعد انگاروں کے اوپر لوٹ رہے تھے۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس طرح محبت کرنے والے، چاہت کرنے والے، پیار کرنے والے موجود تھے، عشق کرنے والے حفاظت کر رہے تھے، اور مدینہ منورہ میں اسلام پنپ رہا تھا، پھل پھول رہا تھا۔ مکے والوں کو یہ بات قبول نہ تھی۔ ایک واقعہ اس دوران ہوا، مدینہ منورہ میں اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ عمرے کے لیے مکہ معظمہ گئے۔ جب وہ عمرہ کر رہے تھے تو ابو جہل نے راستے میں طواف کے دوران ان کو پکڑ لیا، ان سے کہا کہ تم نے ہمارے باغیوں کو پناہ دے دی ہے اور تم ان کی سرپرستی کر رہے ہو، اور اس حال میں تم یہاں پر آ کر مکہ معظمہ میں بڑے اطمینان کے ساتھ طواف کرتے رہو، یہ کیسے قابل قبول ہو سکتا ہے؟ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جب اس کی طرف سے یہ بات سنی تو ترکی بترکی اس کو جواب دیا۔ اسے کہا کہ دیکھو، اگر تم خانہ کعبہ کے اندر ہمارا داخلہ منع کرو گے اور اس پر دھمکیاں دو گے تو تمہارا تجارتی سفر اور تجارتی راستہ بھی مدینہ منورہ کے قریب سے ہو کر گزرتا ہے، ہم تمہارے تجارتی راستے کے اوپر پابندی لگا دیں گے۔ یہ دونوں کے درمیان تکرار ہوئی، یہ دونوں کے درمیان گفتگو ہوئی۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس مدینہ منورہ آ گئے، لیکن پھر یہ واقعے کے بعد لوگ مکہ معظمہ جانے میں ہچکچانے لگے۔ یہ وہی زمانہ تھا کہ جب مکہ معظمہ کے تمام لوگوں نے ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ روانہ کیا شام کی طرف۔ ابو سفیان اس قافلے کو لے کر گیا اور اس میں تمام مکے والوں نے اپنا حصہ ڈالا، شیئر کیا، پارٹیسپیٹ کیا۔ یہ قافلہ جب شام پہنچا، اس نے وہاں پر بڑی کامیاب تجارت کی۔ تجارت کرنے کے بعد یہ مکہ معظمہ کی طرف لوٹ رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر ہو گئی، اور جب آپ کو اس کی خبر ہوئی کہ یہ قافلہ گزرنے والا ہے تو وہ لوگ کہ جنہوں نے آپ کے خلاف قتل کی سازشیں کی تھیں ہر وقت حالت جنگ میں تھے۔ اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واپس لوٹنے کے بعد ایک واقعہ یہ بھی ہوا تھا کہ انہوں نے مدینہ منورہ کے قریب مسلمانوں کے ایک چراگاہ پہ حملہ کیا تھا، چرواہوں کو مار دیا تھا، مویشیوں کو لوٹ لیا تھا۔
یہ لے کر وہاں سے روانہ ہو گئے تھے، چلے گئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 313 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو لے کر نکلے اور قافلے کی طرف بڑھے۔ ابو سفیان یہ بات محسوس کر چکا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر آ رہے ہیں۔ اس نے وہیں سے بڑے تیز رفتار ایلچی روانہ کی ابو جہل کی طرف، کہا کہ تمہارا قافلہ لوٹنے والا ہے، فوراً اپنی فوج لے کر پہنچو۔ ابو جہل مکہ معظمہ سے 1000 کا لشکر جرار لے کر نکلا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قافلے کی طرف جا رہے تھے۔ ایک طرف قافلہ تھا جہاں پر آرام سے مال غنیمت مل سکتا تھا، پیسہ مل سکتا تھا، صرف 40 محافظ اس کے ساتھ، اور دوسری طرف مکہ معظمہ سے آنے والا لشکر جرار تھا۔ انسانوں نے جو بھی منصوبہ بندی کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی منصوبہ بندی کی۔ ذرا دیکھیں، اس مال غنیمت کے معاملے میں بھی ویسی ہی صورت پیش آ رہی ہے جیسی اس وقت پیش آئی تھی جبکہ تیرا رب تجھے حق کے ساتھ تیرے گھر سے نکال لایا تھا۔ تم گھر سے نکل آئے تھے، قافلے کی طرف جا رہے تھے، اور راستے میں جب لشکر کا پتہ چلا تو تم نے اپنے رخ کو، اپنی سمت کو تبدیل کیا۔ اور مومنوں میں سے ایک گروہ کو یہ سخت ناگوار تھا، وہ چاہتا تھا کہ قافلہ مل جاتا، مال غنیمت مل جاتا۔ وہ اس حق کے معاملے میں تجھ سے جھگڑ رہے تھے، دارا حالانکہ وہ صاف صاف نمایاں ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ تھی کہ قافلہ نہیں، مکہ معظمہ کا آنے والا لشکر، اس سے مسلمانوں کا ٹکراؤ ہو۔ ان کا حال یہ تھا کہ گویا وہ آنکھوں دیکھے موت کی طرف آ کے جا رہے تھے۔ جن کا ایمان بڑا کمزور تھا وہ سمجھ رہے تھے کہ اب 313 جو بہت مناسب تیاری کے ساتھ بھی نہیں تھے، وہ اس طرف جائیں جہاں پر 1000 کا لشکر جرار اس کا مقابلہ کرے۔ انہیں لگ رہا تھا جیسے موت سامنے آ رہی ہے۔